اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ میرے محترم سامعین کرام، واجب الاحترام معززین کرام، اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ الف لام میم، اور پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو بے دیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم، تین باتیں، اور ان تین باتوں میں اگر کوئی انسان عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے ان تین باتوں میں دنیا و آخرت کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سچا قرار دیا، پھر اس کے بعد اس کلام کو سچا قرار دیا کہ میرے محبوب پر جو کلام اتر رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں تو اس سے بڑھ کر میرے محبوب میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ پیش کرنے والا اور جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ جو کتاب تم پر نازل کی جا رہی ہے، جو تم پر پڑھی جا رہی ہے، یہ اصل میں ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو علم کے معنی سمجھنے والے ہیں۔ علم کا مطلب پہچان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان، اور جس کو علم کے مطلب کا پتہ چلتا ہے وہ پرہیز اختیار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ڈرتا ہے اللہ کی ذات سے۔ کن کاموں میں؟ برے کاموں میں، وہ ڈرتا ہے گناہ کے کاموں میں، وہ ڈرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے ایسا کوئی کام سرزش نہ ہو جائے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کی ذات سے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میرے محترم، لفظ ہے غیب۔ اب یہاں پر غیب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، غیب کیسے کہتے کسے ہیں؟ غیب اس قیامت کو کہتے ہیں جو کل آئے گی، غیب اس آخرت کے دن کو کہتے ہیں جس دن آپ نے اور ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، غیب اس دن کو کہتے ہیں جس دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور جو شخص غیب پر یقین رکھتا ہے تو وہ اس دنیا میں ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ اپنے رزق حلال، یعنی کہ وہ رزق حلال جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور اس میں خرچ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد صدقات کا ادا کرنا، اور اسی طرح جو حکم واجبات میں ہوتے ہیں جیسے عید الفطر، صدقہ عید الفطر ہے اور زکوٰۃ ہے،
یہ واجب ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی اپنی مرضی سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ وہ تین کام ہیں کہ جس کی بدولت انسان سے مسلمان ہوا، اور مسلمان، پختہ مسلمان، ایمان والا مسلمان، تقوی والا مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا مسلمان، وہ جب بنتا ہے تو وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ آخری اس 30 سیکنڈ میں آپ بات سمجھ جائیں گے کہ جس شخص کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا کہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے کوئی سوال و جواب کرنا ہے یا نہیں کرنا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جس شخص کو اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھ سے تمام تر سوال و جواب کیے جائیں گے کہ پیسہ، مال و دولت کیسے بنایا، جوانی کیسے گزاری، اور صبح و شام تیری کیسے گزرتی تھی، جو کھاتا تھا حلال کھاتا تھا، نماز وقت پر ادا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام، جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں نے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کرے گا، اور جو تقوی اختیار کر گیا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔